میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نور سحر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے، دونوں جہان کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ پچھلے کئی سلسلوں کے اندر آپ نے مختلف ٹاپکس کے اوپر باتیں سنی ہیں، اور تلاوت قرآن، نبی پاک کی نعتیں، منقبتیں، اور اسی طریقے سے ہمارا بہت پیارا سیگمنٹ ذکر ایک نبی کا، وہ بھی امید ہے آپ سنتے چلے آ رہے ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، اس سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سماعت کیجیے۔ چنانچہ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت، سراپا جود و رحمت، پے کرے عظمت و شرافت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد با برکت ہے: من صلی علیہ حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر دن میں صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان، ایک کاش ہم اس ماہ مبارک کے اندر جہاں بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں، انہی میں ایک نیکی کا اضافہ یہ بھی کیجئے کہ اپنے کریم آقا، محسن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر خوب درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے۔ ایک کاش کہ ہماری صبح درود پاک سے شروع ہو، ہے نا، وہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، جب سوئیں تب بھی آقا پر درود پڑھیں، اور جب اٹھیں تو بھی صلی علی کہتے کہتے ہماری صبح ہو۔ ایک کاش اگر اپنا ورد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے درود پاک پڑھنے کا ہوگا، پھر انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب دنیا سے جائیں گے نا، کیونکہ اتنی پریکٹس ہو چکی ہوگی درود پاک کی، اتنا درود پاک زندگی کے اندر پڑا ہوگا کہ جب دنیا سے جائیں گے تو وہ کہتے ہیں نا مولانا جمیل الرحمان صاحب کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو دنیا کے اندر اتنا درود پاک پڑھیں، اتنا درود پاک پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا پر اتنا درود پاک پڑھیں کہ ایسی عادت ہو جائے نا کہ جب مر بھی جائے تو بھی درود پاک پڑھنے کا ہمارا سلسلہ ختم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے والا بنائے، درود پاک کی محبت میں جینا اور مرنا ہم سب کا مقدر فرمائے۔ آئیے مل کے پڑھ لیجئے: صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام نور سحر میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں مولانا ندیم مدنی، ماشاءاللہ مولانا فاروق مدنی، اور ہمارے بہت ہی پیارے ثنا خاں حاجی ناصر صاحب۔ انشاءاللہ الکریم ان سے وقتاً فوقتاً ہم سیکھتے سمجھتے رہیں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔
آئیے اب تلاوت قرآن پاک کے بعد حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، تو نے مجھ کو در پہ بلایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، گردے کعبہ خوب پھرایا اللہ، گردے کعبہ خوب پھرایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا حنان یا منان، بخش دے بخشے ہو کا صدقہ، بخش دے بخشے ہو کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، نار جہنم سے تو بچانا، خلد بری میں مجھ کو بسانا، اللہ خلد بری میں مجھ کو بسانا، یا رب از پائے شاہ مدینہ، یا رب از پائے شاہ مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، تو ہے قادر
जन्नत में आका का पड़ोसी बन जाते अतार इलाही, बन जाते अतार इलाही। मौला अज़ पर खुतब मदीना, मौला अज़ पर खुतब मदीना। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। आमीन 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 बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन और दुनिया की बेशुमार बरकतें भलाइयाँ अता फरमाए। काश कि हमारा दामन, हमारी झोली मग़फ़िरत की खैरात से पुर हो जाए। अल्लाह करे हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत हो। माह रमज़ान मुबारक की बरकतों को समेटते हुए नाज़रीन, उम्मीद है आप सहरी की सआदत पा रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी सहरी को, आपके माह रमज़ान के रोज़ों को, अल्लाह ताला हम सब के माह रमज़ान के रोज़ों, इबादत, तरावी, तिलावत कुरान और दीगर तमाम इबादत को अपनी बारगाह नाज में कबूल व मंजूर फरमाए। नाज़रीन, माह रमज़ान की बरकतों को समेटते हुए आप प्रोग्राम देख रहे हैं नूर सहर। देखते रहें और इंशाल्लाह इसकी बरकतें हासिल करें। माह रमज़ान तो वैसे ही इबादतों का सीज़न है, रहमतों का सीज़न है, और माह रमज़ान का जो पहला अशरा है इसको अशराए रहमत कहा जाता है। जी हाँ, माह रमज़ान के अंदर जो 30 दिन होते हैं, पूरे एक महीना होता है, इसमें 10 दिन अशराए रहमत के हुआ करते हैं, बीच के 10 दिन ये अशराए मग़फ़िरत होते हैं, और आखिर के जो 10 दिन होते हैं इसको अशराए जहन्नम से आज़ादी कहा जाता है। बड़ा प्यारा शेर है कि इन तीनों के बारे में कहा है, 10 दिन है रहमत, 10 दिन है बख्शिश, और 10 जहन्नम से आज़ादी के हैं। 10 दिन है रहमत, 10 दिन है बख्शिश, और 10 जहन्नम से आज़ादी के हैं। कैसा महीना ज़ीशान आया, कैसा महीना ज़ीशान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। सुभान अल्लाह। तो माह रमज़ान की आमद यकीनन बाइस बरकत है। माह रमज़ान के अंदर खूब इबादत करें, सहरी करें, इफ्तारी करें, और इफ्तार करवाने की तो माशाल्लाह वैसे ही बड़ी बरकतें। आइए आपको कुछ अहादीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाता हूँ इफ्तार के हवाले से। मेरे आका फरमाते हैं, हमेशा लोग खैर के साथ रहेंगे जब तक इफ्तारी में जल्दी करें। सुभान अल्लाह। एक और मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ यूँ फरमाते हैं, जिसने हलाल खाने या पानी से किसी मुसलमान को रोज़ा इफ्तार करवाया, फ़रिश्ते माह रमज़ान के औक़ात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब क़द्र में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी ये प्यारी फ़जीलत है। सुभान अल्लाह। मज़ीद फरमाया, जो हलाल कमाई से माह रमज़ान में रोज़ा इफ्तार करवाए, रमज़ान की तमाम रातों में फ़रिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं, और शब क़द्र में जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मुसाफ़हा करते हैं, और जिससे जिब्रील अलैहिस्सलाम मुसाफ़हा कर लें उसकी आंखें अश्क बार हो जाती हैं और उसका दिल नर्म हो जाता है। सुभान अल्लाह, कितनी बरकतें हैं रोज़ेदार को इफ्तारी करवाने की। सुभान अल्लाह। एक और जगह फरमाया, जो रोज़ेदार को पानी पिलाएगा, सिर्फ पानी पिलाना कितना कार सवाब है आप देखें। फरमाया, जो रोज़ादार को पानी पिलाएगा अल्लाह अज़्ज़ वजल उसे मेरे हौज़ से पिलाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा ना होगा। सुभान अल्लाह। और फरमाया, जब तुम में कोई रोज़ा इफ्तार करे तो खजूर या छुहारे से इफ्तार करे कि वो बरकत है
اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں افطار کا بڑا ہی پیارا موسم ہوتا ہے۔ میں ناظرین سے کہوں گا، ہو سکتا ہے دیکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی، تو ناظرین کرام جہاں آپ ماہ رمضان میں روزہ افطار کر رہے ہیں اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا پڑوسی ہو کہ جس کے گھر افطاری کرنے کے لیے فروٹس نہ ہو، بیچارہ وہ صرف ایک کھجور پر گزارا کر رہا ہو۔ آپ کے یہاں سموسے بھی ہو رہے ہیں، پکوڑے بھی تیار ہو رہے ہیں، اور بھی دیگر آئٹم لگے ہوئے ہیں، بہت سارا جو نا دسترخوان کشادہ ہے، بہت ساری چیزیں اس پر ہیں، لیکن اپنے قریبیں بھی دیکھ لیں، تھوڑا سا ہی صحیح، 2 کیلے ہی صحیح، 2 سیب ہی صحیح، لیکن ضرور اپنے پڑوسیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یاد رکھیں تاکہ ان کے گھر میں بھی ان کے بچے بھی افطاری کے اندر اچھی چیزیں کھانے کی سعادت حاصل کریں۔ تو ناظرین کرام، پروگرام چل رہا ہے ہمارا نور سحر، اور الحمدللہ ہم اس پروگرام کے اندر روزانہ کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، بہت سارا علم دین کا خزانہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک۔ آپ دیکھیں ناظرین، زندگی ہم سب کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، زندگی بڑی انمول ہے۔ اس زندگی کے اندر کافی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کافی آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے، کافی مرتبہ بڑی بڑی مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں، ٹینشنیں ہمیں گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو تقسیم فرمائی ہے چیزیں، کسی کو کم ملا ہے، کسی کو زیادہ ملا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کسی کی سیلری زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، کسی کا کاروبار اچھا ہے، کسی کا چھوٹا ہے۔ تو ان سارے معاملات کو دیکھ کر بعض اوقات انسان کے اندر ناشکری اور بے صبری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو صبر و شکر کیسے پیدا کیا جائے، صبر کے کیا فضائل ہیں، قرآن و حدیث میں اس کی کیا پذیرائی ہے، اسی طرح شکر کرنے کے کیا کیا مواقع ہیں، ہم شکر کریں گے تو کیا فائدے ملیں گے، اللہ رب العزت نے شکر کے حوالے سے ہمیں کیا پیغامات عطا فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر و شکر کے فضائل۔ آئیے سنتے ہیں کہ صبر و شکر کے کیا فضائل ہیں، ان کی کیا برکتیں ہیں۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تشریف فرمایا ہمارے مہمان۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا فاروق بھائی، صبر کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی ماشاءاللہ آپ نے جو یہ سلسلہ لیا ہے، لے کے چل رہے ہیں نور سحر، اس میں جو آپ نے آج کا ٹاپک رکھا ہے صبر و شکر کے فضائل وغیرہ، جی ماشاءاللہ یہ ایک بڑا ہی بہترین جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اس میں مزید زیادتی کروں گا، اسے مزید اور بڑھاؤں گا۔ کہ بندہ جب جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ اسے جب نعمت عطا کرتا ہے اور وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس میں مزید اضافہ عطا فرماتا ہے، اسے اور بڑھاتا ہے۔ لیکن اگر بندے کو نعمت ملے اور اس کے بعد بھی اگر وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے اس پر سخت عذاب بھی فرماتا ہے۔ اور یقیناً شکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا فرمایا تو ہمیں ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، انہیں اگر تم گننا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے ہو، تم اسے گن نہیں سکتے ہو۔ اب ہم اپنے اعضائے ظاہری پر ہی غور کر لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اسی طرح سے اگر ہم کھانے بیٹھے اور جب ہم پلیٹ میں پہلا لقمہ اٹھاتے، جب ہم کھاتے تو بظاہر ہمارے سامنے وہ ایک لقمہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر غور کریں کہ وہ کس کس پروسیس سے گزر کر آیا ہوا ہے، کیسے کیسے مراحل سے وہ گزر کر آیا ہے، تو یقیناً یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بظاہر وہ ایک نعمت لگتی دکھنے میں، ایک چھوٹی سی نعمت، لقمہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کئی ساری نعمتیں ہیں، کئی ساری نعمتیں۔ اب دیکھا جائے تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا بیج ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ کسان جو ہے اسے جو ہے وہ زمین میں بوتا ہے، پھر رب تبارک و تعالیٰ برسات کی نعمت عطا فرماتا ہے، پھر وہ اس پر جو ہے نازل ہوتی ہے، پھر اس سے جو ہے فصلیں نکلتی ہے۔ ابھی بھی مرحلہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو ہے اس کی پھر وہ فصلیں نکلتی ہے، اس کی کٹائی ہوتی ہے،
پھر اس کے بعد وہ مختلف پروسیس سے گزر کر پیکنگ ہو کے مارکیٹ میں آتا ہے. مارکیٹ سے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ رزق حلال عطا فرماتا ہے، اور اس رزق کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے ہم پھر اسے خریدتے ہیں. اس کے بعد بھی یہ پروسیس ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اب وہ جو ہے پیسنے کے پروسیس میں جاتا ہے، بنانے کے پروسیس میں جاتا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اس کے بعد علی بھائی میں عرض کروں آپ کو، وہ لقمہ جب مطلب وہ جو کھانا بن کر ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اسے لقمے کی شکل میں اٹھاتے ہیں اور پھر اسے ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں. یہاں پر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اب اسے جو چبانے کا پروسیس ہے، اس کے بعد جب وہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو پھر وہاں پہ وہ ہضم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو آگے کے پروسیس ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. یہاں پر ایک واقعہ عرض کروں میں علی بھائی، مجھے ایک واقعہ یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ ایک جو ہے بادشاہ اپنی دربار میں جو ہے لوگوں کے جو ہے فیصلے کر رہا تھا. اب فیصلے کرتے کرتے ندیم بھائی وہ جو ہے بادشاہ تھک گیا، اور بادشاہ کے پاس بادشاہ نے جو ہے نا ایک ٹھنڈا مشروب منگوایا، اور جیسے ہی پینے لگا تو اس محفل میں جو ہے نا ایک بزرگ کھڑے ہوتے اور ایک سوال کرتے. بادشاہ سلامت، ایک سوال ہے. تو بادشاہ کہتے ہیں کہ میں پانی پی لوں، اس کے بعد پھر سوال کر لیجئے گا. تو کہتے ہیں نہیں، یہ سوال کا جو تعلق ہے پانی پینے سے پہلے ہی ہے. تو بادشاہ تھوڑا سا تعجب میں آتا ہے، اور اس کے بعد ہارون رشید کا، ہاں غالباً انہی کا واقعہ ہے. تو یہ جو ہے حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کیا معاملہ. تو اب یہ جب سوال کرتے ہوتے کہتے ہیں بادشاہ سلامت، عرض یہ ہے کہ ابھی آپ جو یہ پانی پینے والے، تو یہ پانی اگر آپ نے آدھا گلاس پیے، آپ ایسے ویران جنگل میں موجود ہے جہاں پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہو، جہاں پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہو، اور آپ سخت پیاس کی حالت میں ہو. ایسے وقت میں اگر کوئی آپ کو آدھا گلاس پانی، دیکھیے یہاں پر کیا ذکر کرے، آدھا گلاس پانی، کہ آپ کو اگر کوئی آدھا گلاس پانی لا کر دے تو اسے آپ کیا دیں گے، اسے انعام میں آپ کیا دیں گے؟ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. اچھا، آپ یہ جواب سن کر آپ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں بزرگ. پھر جب بادشاہ سلامت پانی پی لیتے پھر یہ دوبارہ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں بادشاہ سلامت ایک سوال اور ہے. تو کہتے ہیں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ابھی پانی نوش فرمایا، اگر آپ ایسی جگہ پر ہو، ویرانے میں ہو، کہ آپ نے یہ پانی پینے کے بعد یہ پانی آپ کے جسم سے باہر نہ نکل رہا ہو، اور آپ جو ہے سخت تکلیف میں ہو، شدت کی تکلیف میں آپ ہو، اور ایسے وقت میں کوئی طبیب آپ کو کوئی دوائی دے، غالباً اسی طرح سے کہ کوئی آپ کو دوائی دے یہ اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے، تو آپ اس کو کیا انعام دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. جب آپ نے جب آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں کہ خالی ایک پانی کی نعمت جو انسان کو فری میں دستیاب ہوتی ہے، اس کے بدلے میں ایک پوری سلطنت ہی اللہ چلی گئی ہے. تمہارے مال کی حیثیت صرف ایک، سمجھے کہ ایک گلاس پانی کے برابر ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. جو اپنے آیت کریمہ پڑھی نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں گننا شمار کریں آپ تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں قدم قدم پر. آپ دیکھیں نا، اگر میں کہتا ہوں کہ صرف اپنے چاروں اور ایک نظر دوڑا لیں بس، صحیح، اور کچھ نہیں کریں، آپ دیکھیں نا چاروں سمت یہ اللہ کی نعمت ہی تو ہے. بالکل. زمین اللہ کی نعمت تو ہے، یہ پانی اللہ کی نعمت ہی تو ہے، آپ کے جسم پر کپڑے ہیں، آپ خود جسم کے اندر اتنی نعمتیں، اس کو گنتے چلے جائیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے ندیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ الکریم. بڑا پیارا آپ نے ٹاپک جو ہے وہ چنا ہے، صبر و شکر. جی، شکر پر بات نکلی ہے تو علی بھائی میں عرض کروں، اصل میں شکر ہے کیا؟ بیسیکلی اس کو سمجھنا ہوگا صحیح کہ شکر کیا ہے، کیونکہ ہر بندہ یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب میں تو بڑا شکر ادا کرتا ہوں. تو شکر کیا ہے؟ اگر میں اس کو ایک آسان لفظوں میں اگر بتاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور لا کر صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے نا، اور یہ الفاظ گویا یوں سمجھے کہ تعظیماً بجا لانا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی. اور پھر شکر اسے بھی کہیں گے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے ان کا صحیح جگہوں پر وہ استعمال کریں، یہ شکر ہے. اگر ہم شکر کے مواقع کو دیکھیں اور شکر کو ذرا اور سمجھنے کی کوشش کریں، میں FGN چینل کے ناظرین یہاں ان لوگوں سے جو ہے وہ توجہ چاہوں گا جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے ہی کیا. کچھ لوگ ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں جو ایسے جملے کہتے ہوئے علی بھائی دکھائی دیتے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے، یہ پاس والے کے پاس تو اتنا کچھ ہے، پڑوسی تو اتنا کما رہا ہے، اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے، اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے.
میں یہاں ذرا توجہ دلانا چاہوں گا، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، چلے آپ کے پاس مال نہیں ہے اور ساز و سامان نہیں ہے، لیکن دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا، کیا یہ کم ہے؟ اللہ اللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لاکھوں مخلوقات ہے علی بھائی، اگر اس میں سے کوئی جانور بنا دیتا، اللہ اللہ چوپایا بنا دیتا، کوئی کیڑا مکوڑا بنا دیتا، تو بتائیں کہ پھر وہاں بندہ کیا کرتا؟ صحیح تو رب تبارک و تعالیٰ کا شکر بندہ اپنے انسان بنانے پر ادا کرے کہ رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سبحان اللہ اتنی ساری مخلوقات میں سے انسان بنایا۔ سبحان اللہ اچھا انسان بنایا، پھر علی بھائی انسان تو بنایا، اگر صحیح سالم بنایا ہو، ہاں عقل والا بنایا ہو، تو یہ کیا یہ رب کی نعمت نہیں ہے؟ انسان تو بناتا لیکن عقل کی نعمت نہ ہوتی، یعنی بندہ پاگل ہوتا، ہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس میں نہ ہوتی، تو بتائیں کہ عقل والا بنایا، کیا یہ رب کی نعمت نہیں ہے؟ شمار کرتے چلے جائیے گا، اور ہر نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے نا، تو الحمدللہ ضرور کہیے گا۔ اچھا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا، میں چند چیزیں جو ہے نا علی بھائی گنوا رہا ہوں، ورنہ حقیقت تو وہی ہے کہ رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہ کر سکو گے۔ اچھا سب سے بڑی نعمت میں بتاؤں نا، انسان تو بنایا لیکن مسلمان بنایا، سبحان اللہ ہاں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا، اور پھر مسلمان تو بنایا، اس پر بھی ایک بڑی نعمت ہم پر یہ کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان یہ کیا ہے کہ حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر بڑی اچھی بات یاد آ رہی ہے مجھے، آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ ندیم بھائی نے فرمایا کہ اللہ نے جو ہے ہمیں مسلمان بنایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے یہ کلمات کہے الحمدللہ بالاسلام، کہ اسلام کی نعمت پر میں رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے سب سے اچھا شکر ادا کیا، تم نے سب سے بڑا شکر ادا کیا۔ تو یوں سمجھے کہ مسلمان بنایا، پھر حضور کی امت میں پیدا فرمایا جو تمام امتوں سے افضل ہے، تو کیا یہ نعمتیں ہمارے لیے کم ہیں؟ اچھا چلیں اس کے آگے بڑھیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، اچھا اگر میں تھوڑا سا اس کو بیان کرنا چاہوں نا علی بھائی، جی ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں نا تو ہماری زندگی بادشاہوں سے اچھی ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے FGN چینل کے ناظرین آپ سوچ رہے ہوں کہ کہاں بادشاہ اور کہاں ہم، تو میں ذرا سا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہماری زندگی واقعی میں بادشاہوں سے اچھی ہے۔ علی بھائی پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے پاس سواری کے لیے کیا ہوتا تھا؟ گھوڑا ہی تھا نا، ہے نا، گھوڑا تھا، اس سے سواری کی جاتی تھی۔ اچھا چلے بادشاہ کے لیے تیز رفتار گھوڑے کا انتظام کیا جاتا تھا، اور جب بادشاہ اس گھوڑے پر بیٹھتا تھا نا تو فخر محسوس کرتا تھا، کیا کہ سب سے تیز رفتار گھوڑا جو ہے وہ میرے پاس ہے، سب سے تیز رفتار سواری کا انتظام اہتمام میرے لیے کیا گیا، تو فخر محسوس کرتا تھا۔ بتائیں اگر اس کو ہمارے ایروپلین کے بارے میں معلوم ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ اچھا ٹھیک ہے، بادشاہوں کے لیے جو ہے نا وہ ٹھنڈے مشروب کا انتظام کیا جاتا تھا، ہے نا، وہ جناب درختوں کے پتوں میں اس کو پانی دیا جاتا، اور وہ وہی چھالوں سے بنے ہوئے گڑھوں میں جو ہے وہ پانی سمجھے کہ ٹھنڈا کیا جاتا۔ اگر وہ بادشاہ جو اس وقت جو پتوں میں پانی پیتے تھے وہ ٹھنڈا پیتے تھے تو فخر کرتے تھے نا کہ ہمارے لیے ٹھنڈے مشروب کا جو ہے وہ انتظام ہے۔ بادشاہ کو اگر ہمارے فریز کے بارے میں علم ہوتا تو، یعنی یوں سمجھے کہ جن نعمتوں کے ساتھ بادشاہوں نے زندگی گزاری ہے نا، اس سے کئی زیادہ اچھی نعمتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ پھر بھی بندہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، چلے میں نہیں کہتا آپ کے پاس بنگلہ نہیں ہے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ نہیں ہے، لیکن کیا شکر ادا کرنے کے لیے بہت ساری اور نعمتیں آپ کے پاس نہیں ہیں؟ کیا آپ کسی کو دیکھیں گے کہ اس نے بنگلہ لیا ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو جناب میں جو ہے نا وہ ناشکری کروں کہ یار میرے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں، یار میرے پاس تو مال ہے ہی کیوں نہیں ہے، تو کروڑ پتی ہو جا رہا ہے، میرے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ نہ بھی ہو تو کیا آپ کا تمام پارٹس آف باڈی کا صحیح سالم ہونا کیا آپ کے لیے یہ شکر کا مقام نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ علی بھائی یہ آنکھ کی نعمت پر ہی بندہ اگر شکر ادا کرے نا تو اور کوئی اس کو موضوع ہی نہ لے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی نعمت عطا فرمائی، اور یہ نعمت حقیقت میں اس سے جا کر پوچھیے کہ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ صحیح، یعنی یہ نعمت کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ادھر دیکھ رہا ہوں، میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں، یہاں سے بیٹھ کر میں آسمان پر تارے دیکھ رہا ہوں، یہاں سے بیٹھ کر میں چاند دیکھ رہا ہوں، اور مطلب کیا آپ کو نعمت چاہیے؟ یہ نعمت اس سے جا کر پوچھے واقعی میں کہ جو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے، اگر ناظرین اگر آپ سن رہے ہیں آواز میری بات کو، صرف 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے دیکھیں، سب اندھیرا اندھیرا۔ ہاں اگر آپ دیکھیں تو صحیح، 1 منٹ آپ نے آنکھ بند کی، اندھیرا اندھیرا، اس بندے کی زندگی کیسی ہوتی ہوگی؟
جس کے لیے پوری زندگی اس طرح کا سلسلہ اللہ ہے. اکبر. بتائیں کہ اس کی پوری زندگی ہی گویا ایک طرح سے اندھیرے میں گزر رہی ہے, وہ کسی کو دیکھ نہیں پا رہا, کسی کو اس طرح دیکھ کر وہ پہچان نہیں پا رہا. صحیح. پھر دیکھیں اللہ نے ہاتھ کی نعمت عطا فرمائی. جن کے ہاتھ نہیں ان سے پوچھیں کہ وہ اپنی زندگی کیسی بسر کر رہے ہیں. جن کے پاس پیر نہیں ہے علی بھائی, دوسروں کے محتاج رہتے ہیں. ہاں, ان کو گاڑیوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے, خود سے کہیں جا نہیں پاتے, کوئی اگر سہارا دینے والا نہ ہو تو وہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں. پیر کی نعمت کیسی کہ جب چاہ رہے ہیں آپ اٹھ کے کہیں بھی چلے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی. پھر سننے کی نعمت آپ دیکھیں, اور پورا ہمارا اگر ہم اور پارٹس پر غور کریں, یہ دل جس کو پورے جسم کا سردار کہا جاتا ہے, بتائیں کہ اس کی جو دھڑکنیں ہیں اور پورے جسم کا اس سے جو وابستگی ہے, پورے جسم کو جو یہ سمجھے کہ خون اس کے ذریعے جو فلٹر ہو کے پہنچ رہا ہے, اور یہ پورا جو سسٹم ہے پورے جسم کا, اگر ایک ایک چیز پر آپ غور کریں گے علی بھائی تو رب تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر حیرانگی بھی ہوں گی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں ہر قدم پر گویا کہ آپ کو شکر کرنے کا موقع ملے گا, اور آپ کہیں گے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا اور صحیح سالم جو ہے وہ جسم عطا فرمایا. سبحان اللہ. ایف جین چینل کے ناظرین میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ شکر کے پہلو تلاش کیجیے. ہماری زندگی یقیناً ایسا ہے, یہ اللہ کی تقسیم کاری ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہے, کسی کے پاس کچھ نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کاری ہے. اگر کسی کے پاس کچھ ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شکر ادا نہ کریں, بلکہ پہلو آپ تلاش کریں. عموماً کیا ہوتا ہے علی بھائی کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا, تو وہ ناشکری کے الفاظ نکالنا شروع کر دیتا ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس وقت نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ یوں سمجھے کہ اگر تقسیم بھی کرتا رہے نا تو اس کے پاس کم نہ پڑے. صحیح. ایک وقت وہ بھی آتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو کچھ نعمت اس کے پاس ہے, کوئی بندہ کہے نا کہ میرے پاس نہیں ہے, یہ نہیں ہے, میں آپ کو فارمولہ دیتا ہوں. ابھی ماشاء اللہ الکریم آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جو نعمتیں ہیں نا اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کرے. دیکھیں اللہ کریم کیسا نعمتوں میں اضافہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے, جیسے بھی تلاوت کی گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. سبحان اور جو ناشکری کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو بھول جائے, اس کی ناشکری کرے, تو یہ بھی پھر دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کو ضائع فرما دیتا ہے. جیسا کہ ایک واقعہ بنی اسرائیل کا میرے ذہن میں بھی آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا, کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ایک کوڑی کے پاس آیا بنی اسرائیل کے زمانے میں, اور کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے کوڑی, اس کا مفہوم جو کچھ مجھے یاد آ رہا ہے کہ تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پیاری ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ میں کوڑی ہوں اور جسم پر میرے جو داغ ہیں یہ ختم ہو جائیں اور میں خوبصورت ہو جاؤں. تو اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل اچھا اور خوبصورت ہو گیا. پھر پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے. اونٹ یا اونٹنی کے الفاظ ہیں. تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کی دعا کی برکت سے اس کو ایک گابن اونٹنی عطا فرمائی, بچہ جننے والی, اور فرشتہ اس کو دعا دے کر وہاں سے چلا گیا. پھر فرشتہ آتا ہے ایک گنجے کے پاس, بنی اسرائیل کے گنجا تھا, اس کے پاس آیا, اس سے کہا کہ گنجے تجھے کیا چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خوبصورت بال عطا فرمائے, اور جو میرا یہ عیب ہے مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا, اللہ رب العزت نے اسے خوبصورت بال اور خوبصورت جسم عطا فرمایا. پھر فرشتے نے اس سے بھی کہا کہ تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس گائے ہو, گائے میرا زیادہ پسندیدہ مال ہے. فرشتے نے اس کے لیے بھی دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک بچہ جننے والی گائے عطا فرمائی. فرشتے نے اس کے لیے اس میں برکت کی دعا کی اور پھر آگے چلا گیا. پھر آخر میں فرشتہ جو ہے اندھے کے پاس آیا اور اندھے سے پوچھا کہ اندھے تجھے کیا چیز محبوب ہے, تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا جو نہ دیکھنے کا یہ مرض ہے, جو نابینا پن میرے اندر ہے, اللہ رب العزت اس کو مجھ سے دور فرمائے اور مجھے دیکھنے کی طاقت نصیب فرمائے. چنانچہ فرشتے نے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی آنکھوں کی نعمت عطا فرما دی. پھر اس سے بھی پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بکریاں ہوں. فرشتے نے
دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے اس کو بھی ایک بچہ جننے والی بکری عطا فرمائی، اس کو برکت کی دعا دی اور چلا گیا۔ اب یہ جو اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا تھا، اونٹنی دی تھی، اسی طریقے سے گائے دی تھی اور بکری دی تھی، اب چونکہ فرشتے نے دعا کی تھی، اب بڑھتے 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 اس کے اندر خوب برکت ہونا شروع ہوئی اور ماشاءاللہ بڑھتی چلی گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا امتحان منظور تھا، ان تینوں کو آزمانا تھا، چنانچہ وہ فرشتہ اب اس کوڑی کے پاس آیا اور کوڑی کی شکل میں آیا، اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، کوڑی کے پاس آیا اسی کی شکل میں، اور اس سے آ کر کہا کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں اور بڑی دور سے آیا ہوں اور میں سفر پر جانے والا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو تجھے اللہ رب العزت نے دیا ہے مجھے اس میں سے کچھ عطا کر۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ میرے پاس جو مجھے مال ملا ہے یہ وراثت کے اندر ملا ہے، مجھے اپنے بڑوں سے وراثت کے اندر ملا ہے۔ صحیح۔ فرشتے نے کہا اگر فرشتے نے اس کو پھر کہا کہ شاید میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہ نہیں ہے کہ جو پہلے کوڑی تھا؟ اللہ رب العزت نے تجھے اچھا حسن عطا فرمایا، تجھے اچھی صورت عطا فرمائی۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تو شروع سے ہی ایسا ہوں۔ فرشتے نے کہا اگر تو واقعی ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پہلے جیسی حالت پر لوٹا دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، یہ کہا اور آگے چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرے کے پاس آئے، گنجے کے پاس، جو پہلے گنجا تھا، اس کے ساتھ بھی یہی گفتگو ہوئی، اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی تھی اس کا انکار کیا، اس کو بھی وہی گفتگو ہوئی اور اس کا بھی سارا مال تباہ و برباد ہو گیا، وہ بھی پہلی حالت پر لوٹ آیا۔ پھر تیسرے نمبر پر فرشتہ آیا اس بندے کے پاس جو پہلے اندھا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو آنکھ کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ اس سے بھی اگر کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور مجھے سفر پر جانا ہے، تو اللہ رب العزت نے جو تجھے مال دیا ہے، بکریاں دی ہیں، اس میں سے ایک بکری مجھے دے دے۔ تو اب اس کا جواب سنیے جو مفہوم ہے۔ اس نے کہا کہ تم ایک بکری کی بات کرتے ہو، یہ سارا کا سارا جو میرے پاس مال ہے یہ رب کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ تم ایک بکری کیا جتنا چاہو لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، مجھے تیری بکریاں نہیں چاہیے، اس بکری کو تو اپنے پاس ہی رکھ، سن میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے تم تینوں کی آزمائش کی، تیرے دونوں ساتھی ناشکری کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے اور تو نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ رب العزت نے تجھے اسی حال پر باقی رکھا۔ تو ناظرین کرام دیکھیں صحیح آپ، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کو کم کر دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہے نا، بلکہ میں تو کہوں گا آپ کو کہ چلتے پھرتے ہر کام کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام، علی بھائی، قرآن کریم فرقان حمید میں ان کا وصف بیان کیا گیا، قرآن نے ان کا وصف بیان کیا، انہو کان عبدا شکورا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ میں مؤرخین نے لکھا علی بھائی کہ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی نیا لباس پہنتے نا اللہ کا شکر ادا کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ انداز ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ابھی چونکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ سحری کر رہے ہوں گے، اب ذرا سا میں اپنے گھر کے لائف میں جو ہے وہ آتا ہوں علی بھائی، گھر میں بھی بندہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی اگر سحری کر رہے ہوں اور سحری میں ان کے مزاج کے مطابق کھانا نہ بنا ہو تو یہ فوراً جو ہے وہ ناشکری پر اتر آئیں گے، واویلا بعض اوقات لوگ مچا دیتے ہیں، میں نے یہ بنانے کا کہا تھا، یہ نہیں تھا، آپ کو معلوم ہے مجھے سحری میں یہی چلتا ہے، اس کے بغیر میں سحری کرتا ہی نہیں ہوں۔ بالکل۔ جو سامنے آیا نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ کتنا پیارا تھا۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ دسترخوان پر موجود ہوتا، اگر وہ آپ کو اچھا لگتا نا آپ تناول فرما لیتے، اور اگر آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا تو آپ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے، لیکن اس میں عیب نہ نکالتے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے لیے دیا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرے اور نعمت سمجھ کر کھا لے، صحیح، یہ اس کی ناشکری ہوں گی کہ بندہ اس میں عیب نکالے۔ اور اگر بندہ اس نظریے سے دیکھے نا علی بھائی، جو کھانے ہمارے سامنے ہیں، لاکھوں لوگ، جی ہاں ایسے غربا لوگ ہمارے یہاں پر ہیں بالکل صحیح کہ فرمایا۔ ان کو پورے سال وہ نعمت کھانے کو نہیں ملتی۔ صحیح، جو ہمارے دسترخوان پر جو سجاوٹیں ہیں کھانے کی، بعض اوقات لوگ اس کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو سوکھی کہیں پڑی ہوئی روٹیاں اٹھا کر کھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا پھینکا ہوا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیواروں کے درمیان میں بیٹھ کر چھت کے نیچے لذیذ لذیذ کھانے عطا فرما رہا ہے، اور ان لوگوں کا بھی شکر ادا کریں جنہوں نے اس کھانے کو بنایا ہے۔ جی ہاں،
بعض اوقات بندہ کیا کرتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا تو شکر ادا کر رہا ہے، لیکن جن لوگوں کی اس نعمتیں پہنچنے میں ہیلپ ہے، جو اس کا سبب بنا نا، ان کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ حالانکہ علی بھائی حدیث پاک میں ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا نا، وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جن نے ہم پر احسان کیا، بیوی نے اگر ہمارا کام کیا، کیا جاتا ہے یار 2 جملے بولنے میں؟ اچھا اس میں دل جوئی بھی ہے نا، اس کے دل میں خوشی بھی داخل ہوں گی۔ جیسے کھانا بنا کر رکھا، یار آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے محنت کر کے جو ہے وہ کھانا تیار کیا۔ حالانکہ دن بھر کا علی بھائی روٹین ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی بیوی بہت سارے کام جو ہے وہ شوہر کے کر رہی ہوتی ہے، لیکن وقت آتا ہے تو یہ بندہ بول رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے لیے کچھ کرتی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھیں تو کتنے سارے کام جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے، کپڑے پریس کرنا ہے، بیمار ہو جانا ہے تو وہ خیال رکھ رہی ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر نے جو احتیاطیں بتائی بھی ہوتی کہ یہ نہیں دینا، یہ دینا ہے، بیوی وہ بنا رہی ہوتی ہے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے لیے بھی وہی بنا لیتی کہ کہاں میں الگ الگ بناؤں گی۔ تو یوں سمجھے کہ شوہر کی وجہ سے بیوی بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے، اور یہ کیا کم ہے کہ صرف آپ کے لیے وہ اپنے پورے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے والدین کو چھوڑ کر آئی ہے، اس نے اپنی جگہ کو تبدیل کیا ہے۔ تو کیا یہ شکر کا مقام نہیں کہ یار آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے لیے بہت قربانیاں دیتی ہیں، آپ میرے بچوں کا خیال رکھتی ہیں، اس کی اچھی تربیت کرتی ہیں، یار آپ کا بہت بہت شکریہ۔ علی بھائی اگر ہم شکر گزار بن جائے نا، ہمارے آدھے پرابلم تو ہی ختم ہو جائے، گھر کی لڑائیاں بھی ختم ہو گھر جائیں کی گی۔ لڑائیاں ختم ہو جائے۔ کیونکہ ہوتا ایسے ہی کہ بندہ سارے کام کروا لیتا ہے، لیکن اس کی زبان پہ وہی ناشکری ہوتی ہے۔ اچھا تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، اسی طرح بیوی بھی اپنے معاملے پر غور کریں کہ جو بات بات پر جو ہے وہ شوہر کو یہ کہہ رہی ہوتی کہ آپ تو میری ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے، آپ سے شادی کر کے تو میں پھنس گئی ہوں، ہمارے تو شادی کو اتنے سال گزر گئے، ہم تو کوئی گئے نہیں، آپ نے ایک آئس کریم نہیں کھلائی ہے، آپ نے تو ایک کنگن مجھے لا کر نہیں دیا ہے۔ اچھا ایسی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ یہ بات دیکھیں، اور فرمایا گیا کہ مطلب سارا ہو جانے کے بعد بھی بولے آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ میں میری خواتین سے گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ اپنے شوہر کا شکر ادا کریں نا، تو یوں سمجھے کہ آپ کے شوہر خوش رہیں گے، اور بہت سارے معاملات سے جو ہے نا وہ آپ کی حفاظت رہیں گی۔ غسیلہ اگر مزاج ہوگا شوہر کا، اگر آپ شکر ادا کرنے والے بنیں گے نا، فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، شوہر نے کبھی کوئی چیز آپ کو دی، اگر وہ چھوٹی سی بھی ہے، ناقص بھی ہے، اگر آپ کہہ دینا یار آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ لا کر دی ہے، آپ بڑی محنت سے کماتے ہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کتنی مشقت سے کماتے ہیں، سیٹ کی 2 باتیں آپ کو سننا پڑتی ہے، اور بالکل نہ آپ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، لیکن میرے بچوں کے لیے آپ انتظام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یار آپ کا بہت بہت شکریہ۔ علی بھائی اگر رات میں شوہر تھک ہار کے بستر پر آئے، اور بجائے اس کے کہ بیوی دن بھر کے کارنامے سنائیں کہ آپ کی ماں تو چیختی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، اور آپ کو بھی بول بول کے تھک گئی ہوں، آپ تو سنتے نہیں ہیں، بجائے یہ ساری جو باتیں سنانے کے اگر علی بھائی اگر بیوی انداز اپنائے نا، ارے آپ تشریف رکھیں، پانی لا کر اس کو جو ہے وہ پیش کرے، کہیں کہ یار آپ کو میں تھکا ہارا دیکھ کر میں سوچ رہی ہوں کہ یار آپ ہمارے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، یار آپ کا بہت بہت یعنی شکریہ۔ اس کی آدھی تھکن تو یوں ہی ختم یوں ہی تو ہو جائیں گی آدھی کے پوری مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل ایک دم اتنا سکون محسوس کرے گا نا، یہ جملے سن کے ہی اس کی ساری تھکان دور ہو جائیں گی، اور پھر بتائے کہ اس کو کیسا مزہ آئے گا، بہت ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، بہت سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ یوں سمجھے کہ ناشکری جو ہے نا علی بھائی، اگر میں یوں بیان کروں، ناشکری جو ہے نا بے سکونی لے کر آتی ہے، اور شکر گزار جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ گھر میں ہو، معاشرے میں ہو، وہ بازار میں ہو، ہر جگہ لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، یار یہ بندہ بڑا پیارا ہے یار۔ اچھا جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے نا، لوگ اس کی ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا یار لوگ ہماری مدد نہیں کرتے، میں بولتا رہتا ہوں میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے، تھوڑا سا بھی آپ کا کوئی ساتھ دینا، جزاک اللہ، یار آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ نے میری ہیلپ کی ہے، آپ نے میری جو ہے نا مجھے گائیڈ کیا ہے۔ بندہ یہ اپنی زبان پر لاتا رہے، زندگی علی بھائی بڑی آسان ہو جائیں گی۔ ان میں حدیث پاک کی روشنی میں علی بھائی بتانا چاہوں گا کہ بھلائی کیا ہے، بھلائی کس میں ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ایف جین چینل کے ناظرین آپ توجہ سے سنیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شکر کرنے والا دل، سبحان اللہ، ذکر کرنے والی زبان، آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، اور اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔
یہ 4 چیزیں جسے مل گئی نا اسے دنیا و آخرت کی بھلائیاں مل گئی. سبحان اللہ. یقیناً جسے شکر کی نعمت مل گئی یہ بندہ واقعی میں بھلائی کو اپنی جگہ سے حاصل کرنے والا بن سبحان گیا. اللہ. یقیناً ناظرین کرام بہت ساری گفتگو بھی ماشاء اللہ ندیم بھائی نے کی ہے، اور یہ حقیقت ہے انسان اگر شکر کرنے والا ہو نا اس کی کافی ساری ٹینشنیں بھی ختم ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان جب ناشکرہ ہوتا ہے بس وہ اسی فراق میں ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ کمی ہے، یہ کمی ہے، تو انسان پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے. اچھا یہاں پر چونکہ جیسے ماہ رمضان کا سلسلہ ہے، آپ ماشاءاللہ سحری کا بھی سلسلہ آپ کے یہاں پر چل رہا ہوگا. اچھا اب سحری کے اندر، افطاری کے اندر ایک بڑی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ بچوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے. تو اس طرح بچے بھی ہماری باتیں سن رہے ہوں تو بعض اوقات بچے بھی پریشان کرتے ہیں. 2-3 بچے ہیں تو امی افطاری میں یہ بھی ہونا چاہیے، سحری میں میرے لیے یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ اپنے قریب میں دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ پڑوس میں جو رہنے والے ہیں بیچارے سارے کے سارے گھر والے ایک ہی کھانا کھاتے ہوں، اور آپ کے لیے 3-3 4-4 ڈشیں بنانا، ظاہر اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے. اور بعض اوقات والد صاحب کی اتنی آمدن ہوتی نہیں ہے کہ سب بچوں کے لیے ایک الگ الگ کھانا بنے. تو اس لیے اپنے والد صاحب، اپنی امی جان، ان سب کا خیال رکھیں. اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ اور نعمتیں ملے گی، اللہ رب العزت نے چاہا تو ضرور آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہوگی، لیکن خیال کریں ماہ رمضان ہے، انشاءاللہ شکر کریں گے، انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہے. علماء کرام نے علی بھائی وہ ان ذرائعوں کو، ان اسباب کو جو ہے وہ تحریر کیا ہے جی کہ بندہ شکر پر اپنے آپ کو کیسے مائل کرے. تو وہاں ایک بڑا پیارا سبب لکھا ہے کہ اپنوں سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، بالکل اللہ زبردست. کا شکر ادا کرنے کا جو ہے نا وہ موقع ملے گا. ہاں مسئلہ کیا ہے اس کا الٹ ہے، بندہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہا ہے. صحیح. یار اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں، اس کے پاس وہ ہے میرے پاس نہیں ہے. اسے چاہیے کہ نیچے والوں کو دیکھے، یار اس کے پاس یہ نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ آپ نے نعمتیں بالکل صحیح فرمایا. ایسا ہونا چاہیے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک شخص جو ہے مسجد سے نکلا نماز پڑھ کے، تو مسجد سے جب نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کی چپل کھو گئی. ہوتا ہے بعض اوقات یہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ بہت سارے نمازی ہوتے ہیں تو کوئی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، یا کوئی اپنی سمجھ کے پہن کے چلا گیا، یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب چونکہ چپل اس کے پاس تھی نہیں تو وہ ننگے پاؤں ہی گھر کی طرف روانہ ہوا چلنے کے لیے. اچھا جا تو رہا تھا، اب رستے میں جو نا وہ دل کے اندر وہ ناشکری کے الفاظ کہ میرے پاس چپل نہیں ہے، میں کیسے گھر جاؤں گا، چپل کہاں چلی گئی، یہ وہ ناشکری دل کے اندر آ رہی تھی اس کے. تو اب اتنے میں کیا ہوا، سامنے سے اس نے دیکھا کہ ویل چیئر کے اوپر ایک بندہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. اور ویل چیئر پر آ رہا ہے، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں. اب جب اس نے اس کو دیکھا تو فوراً اس کو جھٹکا لگا، اور فوراً اس نے اپنے دل کے اندر جو ناشکری چل رہی تھی نا، فوراً اس نے اس سے توبہ کی، مولا تیرا شکر ہے میرے کریم کہ میرے پاس تو چپل نہیں ہے، اس بندے کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے، اس کے پاس پاؤں نہیں ہے، پھر بھی اس کی زبان پر شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے. میرے کریم میرے پاس چپل نہیں، چپل تو آ بھی سکتی لیکن پاؤں ایک بار جانے کے بعد کیسے آئے گا. تیرا شکر ہے مولا، تو نے مجھے اتنی نعمت عطا فرمائی ہے. اور سچ بات ہے ندیم بھائی نے کہی کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں آپ. دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کی نعمتیں آپ سے بہت زیادہ کم ہیں. اس پر آپ نظر تو دوڑائیں، انشاءاللہ پھر شکر کا آپ کا ذہن بنتا چلا جائے گا. اس میں یہ بھی ہے نا جی علی بھائی کہ جب ایسا ہوتا ہے نا بس اوقات، خصوصاً یہ معاملات ایسے وقت میں ہوتے ہیں جب گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی معاملہ درپیش آئے، جسے حادثے میں کسی کا ہاتھ کٹ جائے، کسی کا پیر ٹوٹ جائے، تو ایسے وقت میں بڑے ناشکری کے الفاظ جو ہے وہ زبانوں سے نکلتے ہیں. لیکن اگر اس وقت میں ہم یہ غور کریں کہ ایک ہاتھ ٹوٹ گیا لیکن مولا تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک ہاتھ کو سلامت رکھا ہے. اگر ایک پیر ٹوٹ گیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک پیر کو بھی سلامت رکھا ہے. اسی طرح سے دیگر چیزوں کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز گئی ہے لیکن یہ باقی ہے. جیسے کسی کا جو ہے کوئی مال جل گیا، جیسے اچانک ہوتا ہے ناگہانی طور پر کسی کی فیکٹری میں آگ لگ گئی. اب یہاں پر ہم کیسے شکر ادا کریں؟ اب ہم یہاں پہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اے رب تبارک و تعالیٰ اچھا ہو گیا کہ میں اس فیکٹری میں نہیں تھا، یہ فیکٹری جل گئی لیکن میری جان تو بچ گئی ہے، میرا کوئی دوسرا نقصان اس میں نہیں ہوا، میرے گھر والوں کا نقصان نہیں ہوا. اسی طرح سے علی بھائی یہاں پہ عرض کروں، خاص طور پر جو ہے جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس وقت میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں تو یقین جانی وہ ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں کہ بسا اوقات ان الفاظ سے جو ہے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اللہ اکبر. تو ہمارے FGN کے ناظرین کرام اس بات کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھے کہ جب جو ہے میت کے وقت ہو جاتی ہے اور اس وقت میں جو ایک غم ہوتا ہے تو اس غم میں بھی جو ہے ہم اپنے الفاظ
کا الفاظ کا جو ہے وہ رکھیں۔ تو خیال واقعی رکھے۔ ناظرین بہت پیاری بات انہوں نے کہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر، خوشی ہو تو بھی الحمدللہ، غمی ہو تو بھی الحمدللہ۔ ہمارے اسلاف کے آپ واقعات دیکھیں، آپ سیدنا ایوب علیہ السلام کا ہے نا، بالکل جو آپ بیمار ہوئے تھے تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام کے حوالے سے یہی ملتا ہے کہ آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایک آج ہمارا بھی سلسلہ ہو۔ ناظرین بہت ساری بات ابھی اور کرنی ہے انشاءاللہ، چونکہ یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ اچھا سحری کا وقت بھی ہے تو سحری کے وقت کا خیال رکھیے گا، اور آپ کے یہاں پر جو سحری کا وقت ہے، آپ جس شہر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے سحری کا وقت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امید ہے آپ جو ہے نا ہمارے چینل کے اوپر مختلف شہروں کی سحری کے اوقات بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو اپنے شہر کے وقت کا خیال کرتے ہوئے اسی کے مطابق سحری کرنا ہے۔ ناظرین اب وقت ہو چلا ہے ہمارے اس پروگرام نور سحر کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا۔ آئیے سنتے ہیں کسی ایک نبی علیہ السلام کا ذکر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، پروگرام نور سحر کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ ذکر ایک نبی کا۔ الحمدللہ اس سیگمنٹ میں ہم کسی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر سنتے ہیں۔ آئیے آج بھی بڑے ہی پیارے برگزیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا ذکر سنیں گے، اور وہ نبی علیہ السلام ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ آپ کون ہیں، آپ کا نام، آپ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حوالے سے کیا ارشادات عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے بھائی حاران بن تاریخ کے فرزند تھے، یعنی یوں حضرت لوط علیہ السلام جو ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی اور وہیں پر آپ نے پرورش پائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے صحیح سلامت نکلتا دیکھ کر سب سے پہلے آپ ہی نے ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل سے ارض مقدس کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ ابتدا میں اردن میں سکونت اختیار کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صدوم اور اس کے قریب موجود دیگر بستیوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہاں کے باشندے طرح طرح کے گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے تھے۔ ان کا سب سے بڑا اور قبیح اور برا جو جرم تھا وہ تھا مردوں کے ساتھ بد فعلی کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے تسکین شہوت کے لیے شرعی، فطری اور طبعی طریقہ چھوڑ کر لواطت کا غیر شرعی، غیر فطری اور غیر طبعی طریقہ اختیار کیا۔ اور اس جرم کی قباحت اس وقت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ لوگ اسے سر عام محفلوں میں ایک دوسرے کے سامنے یا سر راہ کرتے، جس سے دیگر راہگیروں اور مسافروں کو سخت اذیت ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح وہ مسافروں کے ساتھ بھی زبردستی بد فعلی کرتے، انہیں پتھر مارتے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے اور بعض اوقات انہیں قتل کر دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو ان قبیح افعال سے روکا، انہیں بار بار سمجھایا اور طرح طرح سے نصیحت کی۔ جواب میں قوم نے آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا، دھمکیاں تک دی اور عذاب الہی کا مطالبہ کیا کہ اگر ایسا ہی ہے تو آپ ہمارے لیے اللہ کا عذاب منگوا لیجئے۔ چنانچہ سیدنا لوط علیہ السلام کی دعا کے بعد اس قوم پر انتہائی خوفناک عذاب آیا جس نے صفحہ ہستی سے ان کا وجود مٹا کر رکھ دیا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے قوم لوط، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ حجر میں، سورۃ الشعراء میں، سورہ نمل میں، اسی طرح سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورہ قمر کے اندر جا بجا سیدنا لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر فرمایا۔ ناظرین کرام، لوط علیہ السلام کا مختصر تعارف سنیے۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک تھا لوط۔ لوط کا معنی کیا ہے؟ لوط کا ایک معنی ہے قلبی محبت، اور نام رکھنے کی وجہ کے تعلق سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے بہت محبت فرماتے اور قلبی شفقت کا اظہار فرماتے،
اس لیے آپ کا نام لوط رکھا گیا۔ یاد رہے لوط ایک غیر عربی زبان کا لفظ ہے، اور چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی کا نام ہے، لہٰذا اس نام کو ہرگز برا نہ سمجھا جائے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور شجرہ نسب کچھ یوں ہے: لوط بن ہاران بن تاریخ بن ناحور بن ساروغ بن ارغو بن فالغ بن غابر بن شالغ بن ارفخجز بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ علیہ السلام دکھنے میں کیسے تھے؟ سبحان اللہ، ایک کاش ہم سنتے بھی چلے جائیں اور تصور میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھی لاتے چلے جائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام سفید رنگت، حسین چہرے، باریک ناک اور خوبصورت دانتوں والے تھے۔ جب آپ مسکراتے تو بہت پیارے انداز میں مسکرایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ حسن، وقار اور حکمت والے بھی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر بابل سے ہجرت فرمائی تو ان کے ہمراہ آپ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اردن میں رہائش اختیار فرمائی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ خیر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، بے شک وہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ لینے کی تمنا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، بے شک وہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ لینے کی تمنا کرتے تھے۔ جب انہوں نے کہا اے کاش تمہارے مد مقابل میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا، پھر ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی مبعوث فرمایا اسے اس کی قوم کے طاقتور اور صاحب ثروت قبیلے میں سے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر قوم لوط والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا لوط علیہ السلام کے حوالے سے ہم باتیں سن رہے ہیں۔ بڑی عظیم شخصیت ہیں، بڑے عظیم نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ کا ذکر خیر کیا۔ آپ کی بہت ساری صفات ہیں، بہت ساری گفتگو ہے، لیکن ظاہر ہے ہم اس مختصر سیگمنٹ میں کچھ ہی باتیں آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب سیدنا لوط علیہ السلام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سیگمنٹ میں پھر ایک نبی علیہ السلام کا پیارا پیارا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ناظرین، آپ نے بہت ہی پیارا سیگمنٹ ذکر ایک نبی کا دیکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں ایک نبی علیہ السلام کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آئیے اب ایک کلام سن لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا،
اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں برم رکھنا مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے زباں پر رنج و علم لایا نہیں کرتے زباں پر رنج و علم
حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ تو ناظرین، بات چل رہی تھی صبر اور شکر کے حوالے سے۔ شکر کے تعلق سے بہت ساری گفتگو ہم نے سنی الحمدللہ، شکر کے فضائل، اور میں امید کرتا ہوں جو باتیں یہاں سے آپ کو بتائی گئی ہیں شکر کے حوالے سے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن بن رہا ہو کہ شکر کرنا چاہیے، اور واقعی شکر کرنا چاہیے۔ جو بندہ ناشکرہ ہے بڑا پریشان رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر گزار بندہ پسند ہے۔ آئیے کچھ صبر کے حوالے سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ جی علی بھائی، آپ نے جو آخر میں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر کیا نا، یقیناً حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں شکر بھی تھا اور صبر بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ اور صبر ایوب تو علی بھائی ہمارے یہاں اتنا مشہور ہے کہ ہمارے یہاں پر باقاعدہ بچوں کو جو حضرت ایوب علیہ السلام کی جو صبر کی مثالیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اور حقیقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوشحالی جو ہے وہ رکھی تھی۔ علی بھائی، ایک وقت تھا کہ ہزاروں جانور اور مویشی آپ کے پاس موجود تھے، اولادوں میں آپ کی کثرت تھی، اور گھریلو اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی آپ بڑے اسٹرانگ تھے، اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے انبیاء پر، اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے ایام شروع ہوئے۔ علی بھائی، ہوا کچھ یوں کہ گھر جو ہے وہ گر گیا، اللہ آپ کی اولادیں ساری فوت ہو گئی، مال آپ کا ضائع ہو گیا، آپ کے مویشی جو ہے وہ دم توڑ گئے۔ جب یہ ساری چیزیں چلی گئی نا، تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں رہا۔ آپ نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ کے اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ اپنے زبان سے نکلے کہ جس کا تھا اس نے لے لیا، میرا تھا ہی کیا، پھر کیا غم کرنا۔ یہ شکر کے کتنے بہترین الفاظ ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھی، جب تک اس نے چاہا میں نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اس کی نعمت ہی تھی اس نے لے لی، اس کی ملکیت تھی اس نے لے لی، آپ نے شکر ادا کیا۔ اچھا، بس یہیں تک نہیں علی بھائی، اب آپ جو ہے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہوئے، اور بیماری میں مبتلا ہوئے، آپ کی بیوی جو تھی اس نے آپ کی بڑی خدمت کی۔ یہاں پر میں FGN چینل کے ناظرین یہاں یہ ضرور بیان کروں گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس آزمائش کے وقت میں آپ کی بیوی نے جو آپ کا ساتھ دیا وہ کمال کا دیا۔ آپ کی بیوی آپ کی خدمت گزار تھی، آپ کی خدمت میں جو ہے وہ رہا کرتی تھی۔ پھر ایک وقت گزرا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشحالی عطا فرمائی، یعنی آپ کے آزمائش کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا، پہلے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا، آپ کے اولادوں میں فرق سے کثرتیں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مویشی بھی جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ بے مثال تھا، بلکہ تاریخ میں یہاں تک لکھا ہوا علی بھائی کہ جب آپ آزمائش میں تھے اور آپ بیماری میں مبتلا تھے، تو آپ کی بیوی صاحبہ نے ایک عرصے کے بعد آپ سے کہا کہ آپ دعا ہی کر لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے نا میں اسی حال میں رہوں تو میں دعا نہیں کرتا۔ یعنی کیسے صبر کے مقام پر یہ فائز تھے کہ اپنے لیے دعا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں پر جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر کی یہاں مثال دکھتی ہے کہ ہمیں بھی آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے، اور یہ مسائل کا ہونا یہ زندگی کا حصہ ہے۔ علی بھائی، زندگی کی جو ہماری یہ جو گاڑی ہے نا، مسائل کے پہیوں پر چل رہی ہوتی، ہمیشہ خوشحالی نہیں رہتی، لا سرور دائمن، نہ ہمیشہ بندہ خوش رہتا ہے، غمی خوشی جو ہے اس کا حصہ ہے، لیکن بندے کو صبر اور صبر ہی کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں یہ ضرور بیان کروں گا کہ مشکلات میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے آپ کا ساتھ دیا۔ آج بھی علی بھائی اگر شوہر مشکلات میں ہونا تو ہماری خواتین کو اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے۔ خوشیوں میں تو ساتھ دیا جاتا ہے، لیکن غموں میں بعض اوقات جو ہے نا بندے ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ صرف جو ہے عورتوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ دوستوں کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب تک دوست کے یہاں خوشی ہے، شادی کا معاملہ ہے تو ساتھ ہے، لیکن دوست پر آزمائش مشکلات آتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے علی بھائی کہ مال ختم ہو جاتا ہے، انکم سورس کمزور ہو جاتے ہیں، پھر وہ ساتھ نہیں دیتی، بلکہ وہ راستے جو ہے نا وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو اپنے شوہر کا پریشانی کی حالت میں جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے۔ اچھا، حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال تو میں نے بیان کی، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ دیکھیں نا علی بھائی، ہر قدم پر ہمیں صبر کی مثال ملتی ہے۔ آپ بتائیں ناظرین کرام، ہم تھوڑی تھوڑی مشکلات پر جو ہے وہ بے صبری کرنے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا
جب کہ آپ دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو چکا تھا. آپ نے اپنے والد گرامی کی یوں سمجھے کہ ولادت کے بعد آپ نے زیارت نہیں کی. آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. ابھی علی بھائی جب کہ آپ 5 سال کے تھے آپ کی والدہ ماجدہ دنیا سے تشریف لے گئی. 5 سال کے بچپن ہی کی حالت میں آپ یتیم ہو گئے. 8 سال کی آپ کی عمر تھی جن کی کفالت میں آپ تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی انتقال فرما گئے. بچپن ہی میں آپ نے خاندان کے بڑے بڑے افراد کو کھو دیا. اچھا پھر جب آپ جوانی کی دہلیز پر پہنچے اور آپ نے کھل کر اعلان نبوت فرمایا تو آپ دیکھیں کیسی کیسی تکالیفیں جو ہے وہ آپ پر آئی. لوگوں نے بجائے آپ کا ویلکم کرنے کے آپ کو پریشان کیا لیکن آپ نے صبر کیا. آپ پر پتھر برسائے گئے لیکن آپ نے صبر کیا. بجائے پھول بچھانے کی آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے لیکن آپ نے صبر کیا. کیا علی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی؟ آپ اگر اپنے زبان سے جملے ادا کرتے سب کچھ ختم ہو جاتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو اختیار کیا. اور آپ نے شعب ابی طالب دیکھیں آپ، ذکر کیا نا بھی، آپ نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت لوگوں کی طرف سے جو آپ پر دشواری آئی ہے، لیکن اس وقت بھی بیوی نے ساتھ دیا. یہ بھی تھا. بیوی اگر مشکل وقت میں ساتھ دینا تو انسان کو سہارا ہوتا ہے کہ میری گھر والی میرے ساتھ. پھر ایک وقت تو آیا نا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال فرما گئی، لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے وہ صبر کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑا کہ یا اللہ تو نے پیدا ہونے سے پہلے جو ہے وہ والد صاحب کی نعمت لے لی، پھر والدہ محترمہ چلی گئی، آپ نے ناشکری نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. طائف کا میدان دیکھیں صبر سے بھرا ہوا ہے. اور یہیں تک نہیں یہ سلسلہ رکا، آپ دیکھیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ امام حسین اور اہل بیت پر جو کربلا کے میدان میں پہاڑ توڑے گئے. ناظرین کرام بتائیں کہ ان پر جو آزمائش آئی، جو تکالیف کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، بتائیں کہ کوئی ان سے زیادہ ہے کہ جو مثال لے کر آئے؟ پورے کے پورے خاندان کو امتحان میں ڈالا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ کے چھوٹے سے ننھے علی اصغر کو جو ہے وہ تڑپا تڑپا کر مارا گیا، لیکن آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. اللہ کی تقسیم پر آپ راضی رہے، اللہ کی رضا پر آپ راضی رہے. اور یہی تو باتیں آج ہم تک جو ہے وہ پہنچی ہے. ان کی سیرت مبارکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم پر کوئی آزمائش آئے، اگر تکالیف ہمارے گھر میں جو ہے وہ آئے، کوئی چیز جو ہے وہ ضائع ہو جائے. علی میں مجھے وہ چیز واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک شخص جو ہے وہ کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میرا مال چوری ہو گیا، بڑا پریشان تھا. آپ نے اس سے کہا کہ شکر کر، ہاں صبر کر کہ شیطان تیرا ایمان چوری کر کے نہیں لے گیا، تیرے پاس تیرا ایمان سلامت ہے. ان بزرگان دین کا کتنا پیارا ذہن ہوتا تھا تکلیف پر صبر کرنے کا. اچھا ان کا انداز یہی نہیں تھا علی بھائی، جب مشکلات آتی تھی تو مشکلات کو خوش آمدید کر کر اس کا ویلکم کرتے تھے. بالکل صحیح. اور یہ کہتے تھے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ خوش آمدید. کبھی بیماریوں کو یہ ویلکم کر رہے ہیں. بتائیں کیسا ان کا مزاج تھا کہ بیماری تو انبیاء کرام علیہ السلام کے قدموں میں انہوں نے حاضری دی. تو صبر کا اعلیٰ مقام ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور واقعی ابھی جیسے آپ نے امام حسین کی بات کی نا، مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی. ایک مرتبہ میں کہیں پر تھا تو یہ میرے ساتھ ہی مطلب واقعہ ہوا کہ وہاں پر ایک شخص کو میں نے دیکھا بڑے غمگین تھے. ہمارے ایک اہل محبت تھے، جاننے والے تھے، تو وہ غمگین تھے اور غریب آدمی تھے وہ. تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں اتنے غمگین ہو رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، 5 وقت کی نمازی ماشاءاللہ، جماعت سے نماز پڑھنے والے تھے وہ، مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو نمازی بھی ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، داڑھی شریف بھی ہے، میں فلم ڈرامے بھی نہیں دیکھتا ہوں، اس سے کچھ کام بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے اوپر مصیبتیں سے کیوں آتی ہیں؟ تو ان کو میں نے کہا کہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، نمازی ہیں، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. میں نے کہا دیکھیں امام حسین ہم سے بڑے نمازی تھے، بالکل ایسے وہ اتنے بڑے نمازی تھے، اتنے متقی تھے، پرہیزگار تھے. جب انہیں مصیبت آ سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں آ سکتی؟ بالکل. تو یہ تو امام حسین کو جب مصیبت آ سکتی ہے تو ہم ناشکر نہیں بنے. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے عظیم چشم و چراغ ہیں، ان پر مصیبتیں آ سکتی ہیں اور وہ اس پر اتنے اعلیٰ انداز سے صبر کر رہے ہیں، تو ہم بھی تو صبر کریں نا. امام حسین کی ہم صرف کیا باتیں کریں گے، امام حسین کے نام کا صرف نعرہ لگائیں گے. ہر سال کربلا کے میدان کے واقعات ہمارے یہاں بیان کیے جاتے ہیں. جی ہاں ہم ہر سال سنتے ہیں، لیکن پھر بھی اس سے حاصل ہونے والے جو ہمارے لیے مدنی پھول ہیں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. علی بھائی یہاں پر میں یہ آخری بات کا ذکر کروں گا، پھر انشاءاللہ الکریم ہمارے دیگر مہمانوں سے بھی آپ مدنی پھول لیں گے.
بے صبری کرنے سے ایسا تو نہیں کہ جو مشکلات آئی وہ ٹل جائے گی. کوئی مال تلف ہو گیا, کوئی مال ضائع ہو گیا, یا کوئی پرابلم میں ہم آ گئے, تو بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ ظاہر ہے ہاں, ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو کتنی بڑی محرومی ہے. یعنی جو بے صبری کرتا ہے اس کے دو نقصان ہو گئے. ایک تو یہ کہ بے صبری کرنے کی وجہ سے وہ تکلیف تو اس سے دور نہیں ہوئی, ٹھیک ہے جی, اور بے صبری کرنے سے سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ صبر پر جو اس کو ثواب ملنا تھا نا, وہ اس سے محروم ہو گیا. صبر پر جو اس کو اجر و ثواب ملنا تھا یہ اس سے محروم ہو گیا. اور یہ جملہ کتنا ڈھارس دیتا ہے. وہ ایف جی این چینل کے ناظرین کی جو پریشان ہیں, ہاں, جو مشکلات کا سامنا کیے ہوئے ہیں, جن پر ظلم کیا جا رہا ہے, جن کو ستایا جا رہا ہے, یا پھر جن کے گھر میں سمجھے کہ بیماریاں جنم لی ہوئی, بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں, کبھی اولاد گھر سے جو ہے وہ چلی جاتی ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, جوان اولاد فوت ہو جاتی ہے, بہت سارے پرابلم ہیں. کورونا کے بعد تو علی بھائی پھر اور بھی پرابلم جو ہے وہ بڑھ گئے, بزنس ڈھپ ہو گئے, کاروبار جو ہے وہ ٹوٹ گئے, یوں سمجھے کہ لوگ سڑکوں پر آ گئے. اس طرح کی سچویشن ہو گئی کہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے وہ بند ہو گئیں, بڑے بڑے بزنس ختم ہو گئے. بہت پرابلم ہے, بہت پرابلم ہے. لیکن میں وہ شعر اگر آپ پڑھیں نا, زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے, نبی کا نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے, زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ہر حال میں اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے. اچھا فاروق بھائی, دیکھا ہی جاتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بیماریاں, کسی کو سر درد ہو گیا, کسی کو بخار ہو گیا. اب آج کل تو چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اب کسی کو تھوڑا سا وہ درد بھی ہوگا نا تو وہ اسٹیٹس پہ لگائے گا, وہ جناب انسٹاگرام پر اس کو شیئر کر رہا ہے, اپنی درد کا تکلیف کا اظہار کر رہا ہے. تو کہ یہ درد کا لوگوں کو بتانا, بلا وجہ اپنی تکلیف کا دوسروں کے سامنے اظہار کرنا, کہ یہ بھی ناشکری میں آ سکتا ہے؟ اس میں علی بھائی عرض کروں کہ جیسے جو بھی اسٹیٹس اپنی بیماری کے حوالے سے لگا رہے ہیں, یا پھر چھوٹی تکلیف پر جو ہے وہ اس طرح کا بیان کر رہے ہیں, تو ایسا ہے کہ اولاً تو یہ ہے کہ وہ اس بات کو نہ بتائے لوگوں تک, یعنی اس پر صبر کرے اور لوگوں تک اسے شیئر نہ کرے. لیکن اگر کوئی اس نیت سے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میرے لیے دعائے خیر کر دے, تو خیر اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کو عرض کروں کہ ہمیں جو تکالیف آتی ہے جی, اس پر ہم صبر کریں. اس کے حوالے سے میں ایک چیز عرض کروں گا کہ جو وقت ہے نا ہمارا, یہ بالکل اپنے جگہ پر قائم نہیں رہتا ہے, یہ گزر جاتا ہے. صحیح. سے میں آپ کو ایک یہ فرضی واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. یہ واقعہ کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے, تو وہ اپنے وزیر کو بلاتا ہے. وہ بلانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز لا کر دیجئے کہ اگر میں اسے دیکھوں تو اگر خوش رہوں تو وہ خوشی جو ہے غم میں تبدیل ہو جائے, اور اگر میں غمگین رہوں اور اسے دیکھوں تو وہ غم جو ہے خوشی میں تبدیل ہو جائے. اب وزیر جو ہے وہ ایک انگوٹھی بنواتا ہے اور اس پر لکھ دیتا ہے یہ وقت گزر جائے گا. اب وہ لکھ کر اسے لا کے دے دیتا ہے. اب جب بھی بادشاہ جو ہے نا وہ خوش ہوتا ہے, کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے, لیکن جیسی وہ اپنی انگوٹھی کو دیکھتا ہے جس میں لکھا رہتا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا, تو فوراً وہ غمگین ہو جاتا ہے. اور جب وہ غم کی حالت میں ہوتا ہے, اسے کوئی غم لاحق ہوتا ہے اور وہ پھر اپنی انگوٹھی کو دیکھتا ہے, تو اب اس کا غم جو ہے خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ گزر جائے گا. یعنی ہمیشہ یہ ہمارے ساتھ کنٹینیو نہیں رہنے والا ہے, کچھ نہ کچھ وقت رہنے کے بعد یہ گزر جائے گا. اب ہمیں جو تھوڑی تھوڑی تکلیفیں آ رہی ہے, جیسے سر درد, بخار,
یا اس کے علاوہ چھوٹی بیماری، کچھ مسئلہ ہو جانا گھر میں، بچے کی طبیعت خراب ہو جانا، اب اس پر ہم واویلا نہ مچاتے ہوئے، قرآن مجید میں بھی نا ان مع العسر یسرا، یسرا، بے شک تکلیف کے بعد آسانی ہے، آسانیاں ہے، تو اب ہم اس پر واویلا نہ مچاتے ہوئے، اس پہ شور نہ مچاتے ہوئے، جیسے آپ نے فرمایا اسٹیٹس پہ نہ لگاتے ہوئے، ہم اس پر صبر کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ یہ وقت کیا ہو جائے گا، گزر جائے گا، اور پھر یہ جو ہم پر جو تکلیف کا وقت تھا یہ پھر آسانیوں میں ہمارے ساتھ تبدیل ہو جائے گا۔ میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا علی بھائی، مطلب ایک چیز ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ جب فراوانی کا وقت چلتا ہے، جب مال میں وسعت ہو رہی ہوتی ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمتیں مل رہی ہوتی ہو، کاروبار بڑا اچھے سے چل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ عبادتوں کی طرف بھی بڑھ رہے ہوتے، یعنی نمازیں ادا کر رہے ہوتے، اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر کام بھی وہ کر رہے ہوتے۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی علی بھائی کہ انہوں نے داڑھی وغیرہ بھی رکھ لیا، ساری چیزیں وہ کرنے لگے، لیکن جیسی اب تنگی کا وقت شروع ہوا، اچانک کاروبار میں نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، سارا جو بزنس تھا وہ ٹھپ ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے پتہ ہے، اب یہ جو ماحول سے جڑے تھے نا، اب دھیرے دھیرے یہ ختم ہونے لگتا ہے، اب یہ نمازوں سے دور ہونے لگتے ہیں، پھر یہ کاروبار وہ چھوٹ گیا تو اس کے ٹینشن میں پھر جو ہے وہ اپنی داڑھی بھی منڈا لیے، مطلب جو وقت کی نماز ادا کرے تھے وہ بھی چھوڑنا، اور پھر اب یہ گناہوں کی طرف بڑھنے لگتے کہ ہم ہر وقت میں یکساں رہے۔ اچھا بعض اوقات فاروق بھائی جو آپ نے بات کہی اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے، اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے نا، وہ غمی کے عالم میں تو جیسے کوئی بیماری لگ گئی تو مسجد میں لگا ہوا ہے، تعویذ لے رہا ہے، دم کروا رہا ہے، پھونک کروا رہا ہے، خوب رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب وہ بیماری دور کر دی تو سب چھوٹ گیا ہے، مال میں برکت ہو گئی، تو اب وہ رب کو بھول جاتا ہے۔ تو بعضوں کا بعضوں کی حالت وہ ہے، بعض کی یہ ہے۔ تو ناظرین کرام، صبر اور شکر، انشاءاللہ صبر کریں گے اس کی برکتیں پائیں گے، صبر کریں۔ دیکھیں وہی بات ہے پھر کہ جو بھی آپ کو بیماری ہے، آپ یقین مانیں آپ دنیا کے سب سے زیادہ بیمار آدمی نہیں ہیں۔ آپ یہ سوچ لیجئے، دنیا کے اندر آپ سے بڑے بڑے بیمار ہیں، دنیا کے اندر کئی لوگوں کو آپ سے زیادہ تکلیف ہے، اور کسی بھی حالت میں رب کی ناشکری نہ کریں۔ اگر ہم بیمار ہو بھی گئے ہیں تو وہی رب کریم ہمیں شفا بھی دینے والا جو ہے۔ ناشکری کرتا ہے نا علی بھائی، جی اس کو میرا مشورہ کہ ایک مرتبہ ہاسپٹل کا چکر لگائے، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ جہاں وہ لوگوں کا سمجھے، وہ لوگ داخل کیے جاتے جو جن کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، جن کے بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں۔ علی بھائی میں ایک ہاسپٹل میرا جانا ہوا کسی عزیز کی عیادت کے لیے، جب میں بچہ تھا وہ اس کی میں نے جو ہے وہ عیادت کی اور دعا وہاں پر کی میں نے۔ جب میں ہاسپٹل سے باہر آ رہا تھا نا علی بھائی، پیچھے سے ایک شخص جو ہے نا وہ مجھے آواز دینے لگا، پھر وہ مزید میرے قریب آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ میری بچی پر جو ہے وہ دم کر دیجئے۔ دراصل بچی بڑی عمر کی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، پانی لے آئیے، میں پانی دم کر کے دے دیتا ہوں۔ جب میں نے پانی اس کو دم کر کے دیا تو وہ کہنے لگا کہ میری یہ جو بچی ہے نا 1 سال سے ایڈمٹ ہے، بیمار نہیں ہے، 1 سال سے ایڈمٹ ہے۔ اور پھر جب میں نے اس سے پوچھا نا کہ یہ ایسا کیوں، کہا کہ کبھی میں اس ہاسپٹل جاتا ہوں، کبھی اس ہاسپٹل جاتا ہوں، کبھی اس ہاسپٹل جاتا ہوں، میری بچے کی بیماری بڑھ ہی رہی ہے۔ نوجوان وہ بچی تھی علی بھائی، اس نے آخر میں یہ کہا کہ ڈاکٹر لوگ تو مجھے جواب دے چکے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں، کسی یوں سمجھے کہ عجیب مرض میں وہ مبتلا تھی، لیکن پھر بھی وہ باپ تھا نا، باپ تو بچی سے محبت ہی کرتا ہے، اولاد سے محبت ہی کرتا ہے، تو وہ اس کو اسی امید پر لے کر ہاسپٹل میں گھوم رہا ہے پورے سال سے کہ میری بچی کہیں پر جو ہے وہ اچھی ہو جائے اور اس کا علاج ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے اس نے امید رکھ رکھی، اور یقیناً ایسا ہونا بھی چاہیے، شفا دینے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو بتائیں کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایک ننھا سا بچہ میں نے جو ہے وہ دیکھا ہے، اور یہاں پر ان لوگوں کو میں بھی کہنا چاہوں گا کہ جو پتنگ بازی جو ہے وہ کر رہے ہوتے، میں نے ان ایام میں دیکھا کہ بالکل ننھا سا بچہ، اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں، ایسا کیوں ہوا؟ کہا یہ پتنگ اڑا رہا تھا، وہ کرنٹ کے تار میں جو ہے اس کے ڈور پھنسی اور جھٹکا آیا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اگر نہیں کاٹا گیا تو یہ اس کا جو پائزن ہے پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ علی بھائی اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو بہت پریشان لوگ جو ہے وہ بلکہ میں ہمارے تو یہاں بھی کہوں نا، ابھی اگر ہم دیکھیں زیادہ دور نہیں جائیں، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی یہ ترکی میں زلزلہ آیا ہے، لوگ سیریا میں جو زلزلہ آیا ہے، تو اس میں کتنے لوگ بیچارے بے گھر ہو گئے۔ آپ دیکھیں تو صحیح یار، اب آپ اپنی چھوٹی سی مشکل پر آپ جو ہے نا وہ اس بات پر فکر مند ہے کہ یار میرا گھر جو ہے نا ایک ہی مالے کا ہے، کب یہ اتنا پیسہ آئے گا، کب میں اس کو بڑے بناؤں گا، چھوٹی زمین میں ہے کب بڑی زمین میری ہوگی۔ آپ دیکھیں تو صحیح،
وہاں بیچارے کئی لوگ ایسے ہیں جو لکھ پتی تھے، کروڑ پتی تھے، آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ علی بھائی نا بندے کو رب کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ہاں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ میرے سارے معاملات جو ہے وہ تیرے سپرد ہیں، تیرے سے بات یقیناً تو بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک، جب بندہ ہر حال میں یہی کہتا نا یا اللہ بس تیرا شکر ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں، جو تو چاہے کرے، میرے جسم کا بھی تو مالک ہے، میری سانسوں کا بھی تو مالک ہے، سبحان اللہ۔ سب کچھ چیزیں جو ہے وہ تیری ہی بنائی ہوئی ہے، جس حال میں تو رکھے یا اللہ کریم تیرا شکر ہے۔ یقین جانے یہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جسے دنیا میں صبر کی توفیق مل سب جائے، کی توفیق مل اس کی عزیز چیز بھی چلی جائے تو یہ صبر ہی کرے۔ موت کا تذکرہ نکلا تھا فاروق بھائی، جب گھر میں انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے جو خواتین ہیں اسپیشلی یہ اس میں ضرور جو ہے وہ توجہ دیں کہ گھر میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بالخصوص علی بھائی اگر نوجوان اگر انتقال کر جائے نا، اس وقت یعنی ایک تو بے صبری یہ ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے یار یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا۔ اچھا بعض الفاظ تو ایسے ہوتے ہیں علی بھائی کہ بے صبری میں انسان اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کس طرح کے الفاظ میں ذرا یہاں الفاظوں کو کوٹ کرتا ہوں، میں نقل اس کو کر رہا ہوں الفاظوں کے، لوگ کس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہتے ہیں، عورتیں اور گھر کے بڑے یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں معاذ اللہ کہ کیا اللہ کو ہمارے بچے ہی کی جو ہے وہ مطلب ہمارا بچہ ہی دکھا تھا، معاذ اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی ہمارے بچے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے، یہ اتنا نیک تھا کہ اللہ کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں، اچھوں کو تو اللہ جو ہے نا وہ ایسے ہی اٹھاتا ہے اور بدکار تو دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا ہمیں کس نے اتھارٹی دی اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنے کی؟ وہ جان ہماری بنائی ہوئی تھی ہی نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی ملکیت تھی، اس نے لے لی۔ ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کو اٹھا لیا؟ معاذ اللہ، اپنے ایمان کو جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں علی بھائی، اور اس طرح اپنا ایمان کھو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً ناظرین بہت ساری باتیں ہیں، بس میں یہی کہوں گا آخر میں کہ رب کا شکر ادا کریں ہر حال میں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے نا، آپ اس پر راضی رہنا سیکھیے۔ اور جو بندہ ناشکری کرتا ہے نا، تو ناشکری بڑی ایک چیز ایک ساتھ میں بعض اوقات لے کر آتی ہے، وہ ہوتی ہے حسد۔ ہاں، کیونکہ آپ کو ظاہر بات ہے ناشکری ہے، آپ کو یہ مکان ملا ہوا ہے، اب آپ ناشکری یار اس کے پاس اتنا بڑا مکان ہے، اس کے پاس اتنی بڑی جائیداد ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، تو انسان پھر ناشکری کرتے کرتے حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اور حسد بھی کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ تو لہذا ناشکری نہ کریں ہر حال میں، ہر وقت۔ رب کریم نے آپ کو جس جگہ جو عطا فرمایا نا، الحمدللہ 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 کہنے، اور دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں۔ آپ کو کبھی ذہن میں ایسا آتا ہو نا کہ یار میرے گھر میں تو اے سی نہیں ہے، آپ دیکھیے دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے جن کے پاس پنکھے بھی نہیں ہیں، سڑک پر سو رہے ہیں، سڑک پر سو رہے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کے لیے گھر دیا، گھر تو دیا ہے بنا دیا۔ الحمدللہ۔ اچھا علی بھائی، یہاں پر اب ہم آخر میں یہ گفتگو ضرور ناظرین کے سامنے پیش کریں گے کہ اب بندہ اپنے اندر یہ صبر کی کیفیات اور شکر کی کیفیات پیدا کرے کیسے؟ ہو سکتا ہے آپ کا یہ پروگرام نور سحر دیکھ کر ایف جین چینل کے ناظرین سحری بھی کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو ایثار کے ساتھ میں سحری بھی امیدیں کر رہے ہوں گے، اور کہیں پر وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہوگا۔ بہرحال سحری کے وقت کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اب اگر ذہن بن رہا ہے ایف جین چینل کے ناظرین کا کہ اب یہ صبر اور شکر ہم اپنائیں کیسے، تو میں یہاں ایف جین چینل کے ناظرین گزارش کروں گا کہ جو صبر اور شکر کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی صحبت کو اختیار کیجیے۔ جو اللہ والے ہیں نا، ان کی صحبت کو اختیار کیجیے۔ دیکھیں جو ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں علی بھائی کہ جن سے آپ ملاقات کریں نا، وہ کچھ نہ کچھ شکایت ہی کریں گے، یار میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں، ارے یار اس کام کے پیچھے کب سے لگا ہوا پورا ہی نہیں ہوتا ہے، یار وہ مشن میرا پورا ہی نہیں ہو رہا، یا وہ کام کرنے جا رہا ہوں ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سائے سے بھی بچیں کہ جو ہمیشہ جو ہے نا وہ بے صبری کا مظاہرہ ہی کر رہے ہو۔ صبر جو کرنے والے لوگ ہیں نا، ایسے لوگ ایسا نہیں ہے کہ قبروں ہی میں ہے یا مزاروں ہی میں ہے، ایسے لوگ اب بھی ہیں جن کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جو ان کے سامنے مشکلات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں نا، ان کی زبان سے فوراً نکلتا ہے صبر کرو اللہ اور دے گا، یا شکر کرو اللہ اور دے گا۔ ان کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم صبر پر جو ہے وہ استقامت ہمیں ملیں گے۔ اور خاص کر کے بزرگان دین کے واقعات کا بھی آپ مطالعہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ
یوں سمجھے کہ جو دین کی تبلیغ کے لیے جو آپ نکلتے تھے اور آپ کو جو ستایا جاتا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا میں راہ دین میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی اور نہیں ستایا گیا. تو ان واقعات کو پڑھیں، آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. قرآن کریم فرقان حمید میں علی بھائی یوں آپ اندازہ لگائیں کہ صبر کتنی اہم چیز ہے کہ 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا قرآن میں ذکر کیا گیا. سبحان اللہ. تو قرآن کی ان آیتوں کا آپ جو ہے وہ مطالعہ کریں، ترجمہ تفسیر جو ہے وہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم صبر کرنا بہت بہت آسان ہو جائے گا. اور وہ جو جزائے رب تبارک و تعالی جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے، جو ان کو جنت میں عطا فرمائے گا، آسانی سے ان کا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، آسانی سے وہ جو ہے پل صراط سے گزر جائیں گے. ان فضیلتوں کا جو ہے وہ آپ ان کا مطالعہ کیجئے تو انشاءاللہ الکریم صبر کرنا آسان ہو آپ جائے دیکھیں گا. ندیم بھائی کہ یہ نعمت کم ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. اللہ سبحان اللہ. یہ آیت بے تو کیسے شک ڈھارن اللہ دیتی ہے نا، اتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے. گھبرانا. کیا گھبرانا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جملے اگر انشاءاللہ الکریم ذہن میں ہوں گے تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے صبر کرنا ہے، اور دنیا والے میرے ساتھ ہیں نہیں ہیں، میں تکلیف میں ہوں، کچھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر یہ اپنا ذہن ہو، یہ سلسلہ ہو، اللہ کرے کہ ہم حقیقت میں شکر کرنے والے بن جائیں، صبر کرنے والے بن جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسا سکون آتا ہے، کیسا چین نصیب ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کو جینے کا مزہ آئے گا. تو ناظرین کرام، وقت چونکہ ہمارا اب ختم ہونے والا ہے، بس یہی گزارش کروں گا کہ آج سے ہی اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ کتنی ہی بڑی تکلیف کیوں نہ آ جائے، کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، انشاءاللہ ہر حال میں شکر 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 اور صبر سے ہی کام لینا ہے. ناظرین، اپنے اپنے شہر کے وقت کا خیال کرتے ہوئے سیری مکمل کیجیے اور دیکھتے رہیے FGN چینل. انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے یہ پروگرام نور سحر لاتے رہیں گے اور اس کی برکتیں پاتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے